اللہ کریم نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا۔ اللہ کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ احسان ہے ہمارے اوپر احسان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ عظیم الشان رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے۔ تم مصیبت میں ہو تو وہ رسول اللہ سے برداشت ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے اوپر کوئی دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے تو ہمارے آقا جو ہے قرآن کہتا ہے ان سے برداشت ہوتا نہیں ہے کہ میرا امتی جو ہے وہ دکھ میں ہو، وہ غم میں ہو، مصیبت میں ہو تو یہ مشقت میں تمہارا پڑنا رسول اللہ کو یعنی گرا گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والا ہے اور مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال اس انسان کی طرح ہے کہ ایک انسان آگ جلاتا ہے، آگ لگاتا ہے اور اس میں پروانے گرتے ہیں، مختلف کیڑے جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اس کی طرف جاتے ہیں اور وہ انہیں پکڑ کے پیچھے کرتا ہے کہ یہ جل نہ جائے، یہ مر نہ جائے، سڑ نہ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال میری امت کے ساتھ اسی طرح ہے کہ میری امت جو ہے جو لوگ جہنم کی طرف جانا چاہتے ہیں رسول اللہ انہیں پکڑ پکڑ کر پیچھے جہنم سے بچاتے ہیں، رب کی پہچان کرواتے ہیں۔ راستے پہ ہمیں چلانے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہلانہ رسم سے دور کرنے والے آمینہ کے لال ہیں، رب کے محبوب ہیں۔ اس کے ساتھ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہمیں سچا عشق ہوگا، محبت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ جب ہم دنیاوی محبتیں ختم کر کے اپنے نبی سے محبت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس وقت تک کسی بندہ مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد، بیوی، جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے عشق کرے، اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے۔ جب ہم اس لیول کی محبت کریں گے کہ ہر چیز سے بڑھ کر بیٹے سے بڑی محبت ہے، بیوی سے محبت، اپنے مال سے محبت، اپنی جان سے بڑا پیار ہے، پھر جب ہم اپنی اولاد، مال، جان سے بڑھ کے محبت کریں گے رسول اللہ سے تو پھر یقیناً ہم جھوٹ سے بھی دور ہو جائیں گے، ہم غیبت سے، حسد سے، ہر قسم کی برائی سے ہم دور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس واسطے رسول اللہ نے فرمایا کہ بھیڑیا کما تو دور نہ رہے، جیڑے بھی بھیڑے کام ہو جنہوں سن پتا ہے کہ اسی زور نال عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں تو پھر سن چاہیے کہ رسول اللہ کی گل بھی مننی نہیں ہوتی ہے نا۔ محبت تے تاں ہی ہے نا کہ نبی پاک کی گلاں بھی مننیاں، یہ گلاں نہیں مننیاں تو صرف نعرے ہی لانے، بقولہ بھی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے تو یہ جھوٹ ہے سب سے بڑا جو ہم بولتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، عشق کے دعوے کر رہے ہیں اور جو ہے وہ دین سے دور ہے۔ اسی طرح ہر برائی ہم ملاوٹ ہر چیز میں ہم کر رہے ہیں اور دعوے عشق رسول سے کر رہے ہیں، پھر سوچیں کہ سارے اندر محبت بڑی کمزور ہے، بڑی تھوڑی جی محبت ہے جڑی سارے سینے میں رسول اللہ کی محبت ہے، اسی اپنی جان کے لیے اس کو زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ تو برادران اسلام اسی طرح سیدنا